السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران یہ ذکر کیا تھا آپ سے کہ کریڈٹ رسک مینجمنٹ کس طرح سے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن لک آفٹر کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. انوائرمنٹ جب تک کریٹ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی رسک مینجمنٹ پرنسپلس جو ہیں وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، اور نہ ہی پھر اس کی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے. مانیٹرنگ کام ہوتا ہے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا، وہ ذرا بڑا ٹیکنیکل سا ہوتا ہے اس کی مانیٹرنگ کا پروسیس. اب سب سے پہلے ڈسبرسمنٹ سے جب پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، ڈسبرسمنٹ کی اجازت دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے تمام جو ڈاکیومنٹیشن کے پروسیسز ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے جاتے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے ذکر اس کا کر چکا ہوں کہ جو ڈاکیومنٹیشن کے پروسیسز ہوتے ہیں اٹس اے بٹ ٹیکنیکل. اس میں لیگل ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں کنٹرول ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس میں چارج ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی بیک اپس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بینک کا چارج ہوتا ہے یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا چارج ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت فائنانس لینے کی باری آتی ہے اس وقت تو ساری شرائط بوروور مان لیتا ہے، اور ایک بار وہ فائنانس اس کو دے دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جا کر مکمل کروانا. لہذا یہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا رول ہوتا ہے کہ جس وقت فائنانس ڈسبرس ہونا شروع ہو یا اس سے پہلے وہ ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ کروا لی جائے، اور اس کا ایک کریڈٹ انوائرمنٹ کا ایک ضرور نقطہ سامنے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی، وہ بات پھر آگے چلتی ہے، اور اس کی پھر مانیٹرنگ کا پروسیس، یہ بھی کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا رول ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی مانیٹر کرتے ہیں، لیکن as far as the credit administration is concerned, then too it monitors the entire process where the credit is being utilized. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کریڈٹ جس مقصد کے لیے لیا گیا ہے وہاں استعمال اگر نہ ہو، کسی دوسری جگہ اگر استعمال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں نے شاید اس کی آپ کو مثال یوں دی تھی کہ اگر ایک ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کے لیے کریڈٹ دیا گیا، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے اس کو را مٹیریل خریدنے کے لیے دیا، اور وہ بجائے را مٹیریل پرچیز کے وہ گھر بنانے کے مقصد میں استعمال ہو گیا، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہے یہ تو اٹ بیکمز سارٹ آف اے نان پروڈکٹیو ایڈوانس. اور جب یہ نان پروڈکٹیو ایڈوانس بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں سے پھر ریکوری ممکن نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ جو اس کی کرائسس ہے ورکنگ کیپٹل کے وہ بدستور ویسی ہی رہی، اس کو جو پیسہ دیا گیا وہ اس نے کہیں اور لگا دیا. لہذا ایسے کیسز میں ضرور ڈیفالٹس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لہذا کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا مانیٹرنگ کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جب وہ رسک اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایز یو نو دا ویری ٹائٹل آف دا کورس سجیسٹ کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ، جہاں کریڈٹ جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جہاں کریڈٹ ہوگا وہاں رسک ہوگا، جہاں رسک ہوگا وہاں رسک مینجمنٹ ہوں گے، وہاں جہاں رسک مینجمنٹ ہوگا وہاں پرنسپلس ہوں گے، اور پھر سارے مانیٹرنگ وغیرہ کے پروسیسز جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں. اسی ضمن میں ہم آگے بات کو کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ کچھ اور پرنسپلس ہیں جو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کو ماننے اور ان کو مانیٹر کرنے میں آسانی فراہم کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس ضمن میں پرنسپل نمبر 1، بینکس شوڈ ہیو ان پلیس a system for the ongoing administration of the various credit risk bearing portfolios. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب کوئی بھی سسٹم انووگ ہوتا ہے، چاہے وہ بینک ہو، کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، یا کوئی لیزنگ کمپنی ہو، کچھ بھی ہو، اس نے کچھ اپنے پرنسپلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اور ان پرنسپلز کی گاہے بگاہے وہ وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں پہلے بھی آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ ڈاؤن دا لائن جو فرنٹ لائنرز ہیں ان کے پاس ان پرنسپلز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بڑی افیکٹولی مانیٹر کر سکیں. لہذا جب کوئی کریڈٹ ڈسبرسمنٹ کی بات آتی ہے تو ان پرنسپلز کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پرنسپل نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتایا، اس ضمن میں اس کی مزید وضاحت ہے. وہ کیا ہے؟ Credit administration is a critical element in maintaining the safety and soundness of a bank. Once a credit is granted, it is the responsibility of the business function, often in conjunction with a credit administration support team, to ensure that the credit is properly maintained. اچھا، ہوتا کیا ہے؟ یہ جو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا رول جو ہوتا ہے وہ بیک آفس کا ہوتا ہے. اب بیک آفس سے کیا مراد ہے؟
جو ریلیشن شپ مینیجرس ہوتے ہیں وہ کریڈٹ کا اپروول کر دیتے ہیں, جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ کریڈٹ کا اپروول کر دیتی ہے. لہذا وہ اپروول ہو کے پھر رسک انالیسس کے لیے آتا ہے. رسک انالسٹ جو ہے اس پہ اپنے کمنٹس دے دیتا ہے کہ ہاں یہ جتنی بھی اکنامک پالیسیز ہیں یا بینک کی پالیسیز ہیں, اکنامک پرائیورٹیز ہیں ہماری گورنمنٹ کی, ہماری کنٹری کی, اس کے حساب سے یہ کریڈٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسبرسمنٹ ہو جاتا ہے. اب ڈسبرسمنٹ ہونے کے بعد اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتا ہے. وہ ڈاکیومنٹیشن کا رول شروع ہو جاتا ہے اور ڈاکیومنٹیشن مکمل کر دیے جاتے ہیں اور پیسہ جو ہے بورور کو دے دیا گیا. اب کیا ہے, کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ بیک آفس میں چلا گیا, یعنی اس کا رول یہاں پہ فرنٹ لائنر کے بطور وہ بیک آفس میں ہے, وہ سپورٹ کر رہا ہے کس کو, ریلیشن شپ مینیجرس کو یا کریڈٹ ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ اب in line with the support which the credit administration would definitely be passing on to the relationship manager, they are just monitoring it. کہاں pledges ہو رہے ہیں, کہاں insurances آئیں یا نہیں آئیں, کہاں جب disbursement ہوا تو اس کا کیا implementation ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اور وہ credit administration کا رول ہے. جہاں کہیں violation ہو رہی ہوتی ہے اس بات کی, the credit administration department immediately takes it up with the relationship manager. They look here, this is the violation that is going on as far as the disbursement process is concerned and as far as the subsequent disbursement monitoring is concerned. اب وہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور جہاں بہت زیادہ ڈیویشن ہوتے ہیں وہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس لائن بلاکیج کا اختیار ہوتا ہے. وہ کریڈٹ لائن جو ہے وہیں روک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, اب یہ جو پرنسپلس تھے, جو ٹرمز آف سینکشن تھے وہ یہ تھے, ڈاکیومنٹیشن آپ کے یہ کہہ رہے ہیں, ٹرمز آف سینکشن کو آپ نے وائلیٹ کیا اور اس وائلیشن کی وجہ سے ہم آپ کو مزید یوٹیلائزیشن نہیں دیں گے جب تک آپ اس کو پراپر یوٹیلائزیشن کریڈٹ کا نہیں کریں گے جس مقصد کے لیے آپ کو دیا گیا. لہٰذا یہ بیک آفس کی جو سپورٹ ہے یہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے کسی بھی کریڈٹ مانیٹرنگ کے لیے. لہٰذا کیٹ کا جو رول ہو جاتا ہے, کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سپورٹو ہوتا ہے تاکہ وہ افیکٹو مانیٹرنگ ہو سکے اس کریڈٹ کی جو ڈسبرس ہوا. دس انکلوڈس keeping the credit file up to date, obtaining current financial information, sending out renewal notices, and preparing various documents such as loan agreements. اچھا, جب ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکیومنٹس وغیرہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کی مانیٹرنگ اشد ضروری ہوتی ہے اور اسی حساب سے وہ کریڈٹ کا یوٹیلائزیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. جب تک یہ کریڈٹ کی سبسیکوینٹ مانیٹرنگ افیکٹولی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اس میں کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے کریڈٹ ریٹرنس میں. اور ری پیمنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور ری پیمنٹس کی جب ضرورت جہاں کہیں بھی اس میں کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے اور کلائنٹ جب بورور یہ سمجھتا ہے کہ بس اب وہ تو بینک سے فائنینس اس نے لے لیا اینڈ ہی میں ٹیک تھنگس فار اے رائٹ, بٹ نو, ڈیفینیٹلی دس از ناٹ پاسبل. An effective credit administration department would never allow this to happen, and this is what is going to happen in most of the cases, and especially in very good financial institutions. You could just see for yourself a very effective monitoring of the credit once granted. See what the slide says further. Given the wide range of responsibilities of the credit administration function, its organizational structure varies with the size and sophistication of the bank. یہ پہلے بہت سے بینکوں میں کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا رول اتنا فعال نہیں ہوتا تھا. وہ ہوتا یہ تھا کہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے بعد میں آ جاتا تھا, وہی جو ریلیشن شپ مینیجر ہوتا تھا, جو کریڈٹ سینکشن کرنے والا ہوتا تھا, ڈاکیومنٹس بھی وہی ایگزیکیوٹ کروا رہا ہوتا تھا, مانیٹر بھی وہی کر رہا ہوتا تھا, اور جو انشورنس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا وہ بھی سب کچھ وہی جو ڈسبرسنگ آفیسر ہوتا تھا وہی کرتا تھا. یہاں تک کہ جو ریکوریز ہوتی تھیں وہ بھی وہی کرتا تھا, جو ری پیمنٹ میں کوئی پرابلم پھنس جاتی تھی تو وہ بھی جاتا تھا اس کے لیے. ایک شخص جو تھا نہ جانے کس قدر وہ رولز جو تھے وہ سارے کر رہا ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, اب انہوں نے سیگریگیشن کر دیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں. ریکویسٹ کوئی لیتا ہے, ریکمنڈیشنز کہیں سے ہوتے ہیں, ریکمنڈیشنز کے بعد وہ سینکشننگ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے,
سینکشننگ اتھارٹی کرنے کے بعد اسے کہیں اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں. پورا چینل ہے جو چل رہا ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک پہلے جو شخص ایک یا دو انوالو ہوتے تھے, اب ایسا نہیں ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائز آف دا بینک کیا ہے. اس میں مختلف جو فنکشنریز ہوتے ہیں رائٹ فرام دا گراس روٹ لیول انٹل دا مانیٹرنگ لیول, وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے, ہر لیول پہ وہ اتنا ہی افیکٹولی اس کے چیکس اور بیلنسز جو ہیں وہ ریسٹور ہوتے رہتے ہیں. Where individuals perform such sensitive functions as custody of key documents, wiring out funds, or entering limits into the computer database, they should report to the managers who are independent of the business origination and credit approval processes. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جب کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنا رول پلے کرتا ہے, جیسا کہ میں آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جب ایک کریڈٹ اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آخر میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا کریڈٹ ایڈمنسٹریشن تک پہنچتا ہے. اور جب کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کا جو ڈسبرسمنٹ کے بعد پھر پوسٹ ڈسبرسمنٹ سینیریو شروع ہو جاتا ہے مانیٹرنگ کا. جہاں مانیٹرنگ کا پروسیس شروع ہوا وہیں بہت زیادہ افیکٹولی اس کو چیک اینڈ بیلنس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. وہاں پھر ہوتا کیا ہے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کہ جب ڈاکیومنٹس وغیرہ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے جو بیلنس شیٹس یا مختلف قسم کے جو فائنینشیلس ہوتے ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ ہوا, پروفٹ اینڈ لاس ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوا, کیش فلوز ہوئے, ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک فائل بنتی ہے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور اسی فائل میں سارا ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. وہ اس میں چارج ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں لیگل ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں, اور فائنینس کنٹرول ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں. غرض کہ وہ ایک فائل پوری بن جاتی ہے جو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس سیف کسٹڈی میں ہوتی ہے. اب اس فائل کو مانیٹر کرنا وقت کے ساتھ ساتھ, اس میں ٹرمز جو ہوتے ہیں, خاص بات جو ہوتی ہے جو اپروول کے ٹرمز ہوتے ہیں سینکشن کے, وہ ضرور اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار وہ اپروول ہو گیا بس ہو گیا بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہے. وہ گاہے بگاہے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہائپوتھیکیشن اسٹاکس کا کوئی ایشو ہے, بینک کے پاس ہے اس کا سلسلہ, تو وہ رینڈم بیسس پہ وہ چیکس ہوتے رہتے ہیں مختلف لیولس میں. کبھی انشورنس کمپنیز اسے چیک کر رہی ہوتی ہیں, کبھی بینک کے فنکشنریز اسے جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, کہیں کوارٹرلی بیسس پہ کبھی ہوتا ہے, کبھی ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے, کہیں منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے, کہیں کوارٹرلی. یعنی غرض کہ یہ مختلف پیریڈز ہیں جو بینکس نے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے خود ڈٹرمن کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی وہ چیکس اینڈ بیلنس کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ رول یہاں پہ اب کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا افیکٹو ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے بھی, تاکہ پوسٹ ڈسبرسمنٹ سینیریو سے اس کی جو مانیٹرنگ ہو سکے وہ انتہائی مؤثر ہو, تاکہ وہ کریڈٹ جو ہے جو اس کے کام کے لیے دیا گیا تھا, اس کے کاروبار کے لیے دیا گیا تھا, وہ اس میں کچھ رکھنا نہ پڑ جائے, اور وہ ہر طرح سے فعال ثابت ہو اور اس کی ضرورت کو پورا کرے جس کے لیے اس نے لیا تھا. کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جہاں ڈیویشن ہوتا ہے کہ جو یوٹیلائزیشن میں وہیں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے, اور اس کا ڈسبرسمنٹ جو ہے ہر طرح سے افیکٹولی چیک اور بیلنس میں رہ کر مانیٹر ہوتے رہنا چاہیے. اب مزید ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. ان ڈیولپنگ دا کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ایریاز, بینک شوڈ انشور نمبر 1 the efficiency and effectiveness of credit administration operations, including monitoring documentation, contractual requirements, legal covenants, collateral, etc. 2, the accuracy and timeliness of information provided to management information system. اب یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ساری چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بورور ہے, وہ کاروبار کرتا ہے. اب وہ کاروبار کرتا ہے کسی مینوفیکچرنگ ایریا میں. اب وہ مینوفیکچرنگ ایریا میں را مٹیریل اس کے پاس آیا, وہ را مٹیریل اس نے خریدا, خریدنے کے بعد اس کو پروسیس کیا, پروسیس کرنے کے بعد فنش پروڈکٹس ہوئے, فنش پروڈکٹس کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے بیچنے کے لیے. اب یہ جو پروسیس ہے پورا, یہ اسٹاکس کے ذریعے ہوتا ہے. اسٹاکس آئے, کتنے پروسیس ہوئے, کتنے ٹرانزٹ میں ہیں, اور اس کے بعد کتنوں کا فنش پروڈکٹ بن گیا. یہ پورا بینک کا جو پروسیس ہے, بینک کو ایک ایک پروسیس کا انفارمیشن ہونی چاہیے. بلکہ بینک یہ کرتا ہے کہ جب انفارمیشن اس طرح کی ہوتی ہے, اس کا باقاعدہ ڈیٹا بیس ایک بنا لیتا ہے اور اس کو وہ مانیٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے, اس کو مانیٹر کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ورک ان ٹرانزٹ ہے,
ورک ان پروسیس ہے یا کچھ بھی ہوا یا کوئی را مٹیریل ان ٹرانزٹ ہوتا ہے تو یہ ایک اکاؤنٹنگ جو کا پروسیجر ہے وہ سارا مکمل رہتا ہے. اور جب کبھی بھی بات ہوتی ہے, جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بینکس کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا را مٹیریل آیا, اس را مٹیریل کا یہ بریک اپ ہے, کچھ تو وہ وہاں اسٹوریج میں ہے, کچھ فیکٹری میں ہے پروسیس ہو رہا ہے, کچھ کے فنش پروڈکٹس بن گئے اور جو فنش پروڈکٹس ہیں وہ مارکیٹ میں چلے گئے. لہٰذا ایک پورا انوینٹری کنٹرول کی جو میتھڈالوجی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر مان لیجیے آپ کو انوینٹری یا را مٹیریل انوینٹری بلڈ اپ کرنے کے لیے یا را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے کچھ وہ آپ کو جو فائنینس کیا گیا ہے اس طرح سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے تاکہ آپ اس کو مانیٹر کر سکیں. کیونکہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, ان کا بیسک آبجیکٹو یہ ہوتا ہے مانیٹرنگ جو فائنینس کیا گیا ہے. فائنینس یہ دیکھنا کہ کہیں اور اس کا مس یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا, فائنینس یہ دیکھنا کہ صحیح اس کا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے, فائنینس یہ دیکھنا کہ جس وقت جس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اس کا نتیجہ یہ سامنے ہے. تاکہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ اپنا یا بینک کا نہیں ہوتا, وہ پیسہ ہوتا ہے پبلک کا, پبلک کو ہمیں ریٹرنز بھی دینے ہوتے ہیں. لہذا اس کی بہت افیکٹو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, اور یہ افیکٹو مانیٹرنگ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جس وقت آپ چیک اینڈ بیلنس کا ایک پراپر میتھڈالوجی ان ووگ رکھیں اور اس پہ سختی سے امپلیمنٹیشن کریں. مزید آپ دیکھیے کیا اور کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. نمبر 3, دی ایڈیکویسی آف کنٹرولز اوور آل بیک آفس پروسیجرز, اینڈ نمبر 4, compliance with prescribed management policies and procedures as well as applicable laws and regulations. یہی ضروری نہیں ہے کہ لاز اینڈ ریگولیشنز ایک بار جو قائم ہو گئے بس ہو گئے, جس وقت اس کے فائنینس کنٹرول ڈاکیومنٹس یا دوسرے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ سائن ہو گئے تو بس وہ کافی ہو گئے. لاز اینڈ ریگولیشنز کی ایبسلیوٹ مانیٹرنگ جو ہے وہ جاری رہے گی جب تک بینک کا پیسہ واپس نہیں آ جاتا ان شرائط کے حساب سے جو جس وقت ڈسبرس کیا جا رہا ہے, جو فائنینس اگریمنٹ میں لکھی ہیں. یعنی یہ سمجھ لینا کہ بس ہاں ایک بار ڈسبرسمنٹ ہو گیا سارے رولس اینڈ ریگولیشنز جو تھے ختم ہو گئے, نہیں, اس کا اس وقت تک رہے گا سلسلہ جب تک بینک نے جو پیسہ دیا ہے اس کی واپسی نہیں ہو جاتی. اور واپسی صرف پرنسپل نہیں بلکہ جن شرائط پہ دیا گیا ہے وہ ساری شرائط پوری ہوتی ہیں اور ان کے مد نظر وہ پیسہ واپس آ رہا ہے. اور جب ایک بار آ جاتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے, ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو دیٹس دی اینڈ آف اٹ. پھر اس کے بعد کہاں بینک اور کہاں کاروبار اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس پھر یہ سارے رولز ختم ہوتے ہیں. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک بہت افیکٹو مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب مزید دیکھتے ہیں. For the various components of credit administration to function appropriately, senior management must understand and demonstrate that it recognizes the importance of this element of monitoring and controlling credit risk. یہی جو مانیٹرنگ کا پروسیس ہے اس سے ہی بچت ہوتی ہے بینکس کی, کیونکہ ایک بار ڈسبرسمنٹ ہو گیا تو ہو گیا. میں نے دیکھے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جہاں افیکٹو مانیٹرنگ فائنینسز کی اگر نہیں ہوئی تو ان کا نان پرفارمنگ لونز کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو ان کی لیکوڈیٹی کی پرابلمس ہیں وہ اتنی ایگراویٹ ہو جاتی ہیں کہ مزید وہ فائنینسنگ نہیں کروا پاتے. اب مثال کے طور پہ کچھ بینکوں کو کنزیومر فائنانسنگ جو تھی بہت زیادہ کرنی پڑ گئی, ان کے پاس کوئی افیکٹو ریکوری سسٹم نہیں تھا. جب افیکٹو ریکوری سسٹم نہیں ہوا تو ایک بار جب فائنینس کر دیا گیا تو واپس آنا بھی چاہیے. جب واپسی کچھ ہو ہی نہیں رہی, ریکوری سسٹم وہاں ہے ہی نہیں, تو جو کنزیومر فائنینس جس کو دے دیا گیا وہ بس ختم ہو گئی بات. کیونکہ ریکوری کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے, پوری ریکوری ٹیمز ہوتی ہیں, اس کا ڈاکیومنٹیشن کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں, اس کلائنٹ یا کسٹمر کے پاس جا رہی ہوتی ہیں, اسے پرسیو کر رہی ہوتی ہیں. جب تک یہ صورت نہیں ہوتی اس وقت آپ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بار پیسہ کسی کو دے دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے واپس آتا ہے. لہٰذا پھر بڑی مشکلات کا سامنا ہوا اور وہ پھر بہت تگ و دو کرنے کے بعد وہ پیسے واپس آنے شروع ہوئے. لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو پیسے دیے گئے بوروئرز نے لیے اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہی,
اور اسی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ جو اسٹرنجنٹ لاز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں, ان کو ہر طرح سے فالو کرتے رہے. تب تو ریکوری ممکن ہوتی ہے, تب تو پبلک کا پیسہ واپس آتا ہے, وگرنہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. مزید پوائنٹ ہے آپ کے سامنے, the credit file should include all of the information necessary to ascertain the current financial condition of the borrower or counterparty, as well as sufficient information to track the decisions made and the history of the credit. اچھا, پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کوئی پراپر ریکارڈ کیپنگ نہیں ہوتی تھی بینکوں میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں. ایک بار جو ڈسبرسمنٹ کریڈٹ کا ہو جاتا تھا بس وہ ہو جاتا تھا. کچھ ڈاکیومنٹس آتے تھے, رکھے جاتے تھے, کچھ ڈاکیومنٹس لینے رہتے تھے, کچھ اور سلسلہ ہوتا تھا وہ ادھورے ہی پڑا رہتا تھا. ریکوری بھی جو تھی وہ پراپر نہیں تھی. اگر وہ پیسے واپس کر گیا تو کر گیا, نہیں واپس کیے تو خیر کوئی بات نہیں, فالو اپ نہیں تھے. مگر اب چینجنگ سینیریو کے حساب سے یہ صورتحال نہیں ہے. اب پراپر مینٹیننس آف ریکارڈ ہے ہر چیز کا. باقاعدہ ڈیٹا بیس بنا ہوا ہوتا ہے, فائلز مینٹین ہوتی ہیں, اور افیکٹو فائلنگ پروسیجر جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہے ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں. کریڈٹ فائلز ہوتی ہیں, کریڈٹ فائلز میں اس کے سیگمنٹیشنس ہوتے ہیں فائل کے, کہ یہ سینکشن سے پہلے کے اس کا سیگمنٹ ہے, یہ سینکشن کے وقت کا ہے, یہ سینکشن ہونے کے بعد کا ہے, یہ مانیٹرنگ پروسیس کا ہے, اور یہ جو ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ہے یہ کس وقت ڈسبرسمنٹ ہوا, اور یہ سارے فائنانس کنٹرول ڈاکیومنٹس ہیں, کیسے چارج رجسٹر ہوا, کیسے لین مارک ہوا, جو بیک اپس تھے ان کا, اور کس طرح سے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. غرض کہ ایک بار فائل جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی ساری کریڈٹ ہسٹری کا پتہ چل جاتا ہے, کہاں سے وہ آیا اور کہاں تک گیا, آپ نے کیا اسٹیپس لیے اور اب کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. غرض کہ یہ سب کچھ آپ کو اس کی کریڈٹ ہسٹری سے, کریڈٹ فائل سے مل جاتا ہے. اور جہاں کہیں کریڈٹ فائل سے یہ بات آپ کو مل گئی تو وہاں پھر ٹریک ڈاؤن کرنا فائنینشیلس کا وہ ذرا اتنا مشکل نہیں رہ جاتا, اور پھر بورور بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی جان بخشی نہیں جا سکتی, لہذا جو اس نے واجبات, جو اس نے پیسہ بینک سے لیا ہے وہ اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. ذہن میں ذرا سا بھی آیا کہ پیسہ لے لیا اور دینا نہیں ہے, اب یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب افیکٹو مانیٹرنگ ہوتی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کبھی کوئی اس میں سے بچ نہیں سکتا. لہذا کریڈٹ فائل میں ساری ہسٹری ہوتی ہے, اور اس ساری ہسٹری کے پیش نظر افیکٹو مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ پیسے واپسی کے امکانات میں کافی زیادہ اچھی پرسنٹیج آ جاتی ہے, اور وہ پھر ریکوری پروسیس جو ہے افیکٹو ہو جاتا ہے. اب مزید دیکھیے کہ کیا ہے صورتحال. The credit file should include all of the information necessary to ascertain the current financial condition of the borrower or counterparty, as well as sufficient information to track the decisions made and the history of the credit. For example, the credit file should include current financial statements, financial analysis and internal rating documentation, internal memoranda, reference letters and appraisals. The loan review function should determine that the credit files are complete and that all loan approvals and other necessary documents have been obtained. بینکس یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے اس کی کریڈٹ ہسٹری ہے اس فائل کو بہت اپڈیٹڈ رکھتے ہیں. اچھا, بطور انہوں نے بیک اپس کے کیا یہ ہے کہ جو فائل میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ اب کیونکہ ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں کہیں اور اسٹور کر لینا اس کا سارا ڈیٹا یہ مشکل نہیں رہا. اس کی باقاعدگی سے ہسٹری کمپیوٹر پہ ہوتی ہے, ڈیٹا بنا ہوا ہوتا ہے, اس کی مانیٹرنگ اسی حساب سے پاسبل ہوتی ہے. اب یہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فائل آپ ایک ایک اس کا صفحہ جو ہے اس کا الٹیں اور دیکھنے کے بعد اس کی انفارمیشن پکڑیں, تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے. وہ ڈیٹا بیس جو ہے ایک بار آپ نے کمپیوٹر اپنا آن کیا اور اس میں آپ کو سب کچھ مل گیا جو آپ تلاش کرنا چاہتے تھے. لہذا جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو مانیٹرنگ اس قدر آسان ہو گئی ہے اور اپڈیٹڈ ہوتی ہے. جہاں کہیں نہیں ہوا فوراً آپ کو وہاں سگنل ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ لک ہیئر دس انفارمیشن از واٹ وی لیک, اور وہ فوری طور پہ الرٹ آگے ڈاؤن دا لائن پاس آن ہوتا ہے, اور وہ جو لونی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہاں کہیں گڑبڑ کر دی ہے
اسے چاہیے کہ اسٹاک رپورٹ دینی، وہ فوراً دے دے گا. اسے انشورنس کی ایکسپائری ہو رہی ہے، وہ انشورنس کروا دے گا. اس کو یہ دکھانا ہے کہ انسپیکشن اس کا ڈیو رہتا ہے، وہ انسپیکشن کے لیے لے جائے گا. اس کے را مٹیریل میں اگر کبھی کمی ہو گئی تو را مٹیریل وہ پورا کر دے گا. اگر کوئی اور ڈاکیومنٹیشن کے پروسیس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ فوری طور پہ لا کے پرووائڈ کر دے گا. غرض کہ یہ بڑا افیکٹو مانیٹرنگ ٹول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فائنانس جو ہے وہ کبھی اب نان پرفارمنگ ہونے میں اس میں اتنی آسانی نہیں ہوتی، بلکہ بہت مشکل ہو گیا ہے اگر افیکٹو مانیٹرنگ ہو اور یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں یہ ڈرا بیک ہونے والا ہے. لہٰذا آپ دیکھنا ہے کہ مزید اور کیا کنسیڈریشنس ہوتے ہیں جو ہمیں رکھنے چاہیے اور جس کی وجہ سے فائنانس کی افیکٹو مانیٹرنگ جاری ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. Banks must have in place a system for monitoring the condition of individual credits, including determining the adequacy of provisions and reserves. اب اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنس کے حساب سے، اور یہ بڑی سختی ہے اس میں، کہ جب کبھی بھی کوئی فائنینس کیا جا رہا ہو، چاہے وہ ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہو، چاہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، چاہے لاس ہو یا بیڈ ڈیٹ ہو، کوئی بھی اس کی کنڈیشن ہو، اس میں آپ نے پروویژننگ کرنی ہی کرنی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ پروویژننگ جو کی جاتی ہے آپ کے ریزرو سے یا پروفٹ سے جو آپ نے ارن کیا ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں. کل کو خدا نخواستہ اگر کہیں وہ جو فائنانس آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے وہ NPL بن گیا، نان پرفارمنگ بن گیا، تو کیا ہوگا؟ اس میں جو آپ نے اس کے اگینسٹ پروویژننگ کر دی ہے اس سے آپ کو بہت سے مشکلات سے بچت ہو جاتی ہے. اس میں یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کو آپ نے پروویژننگ کی ہوئی ہے اور یہ اس میں کہیں بینک کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا. لہٰذا اب یہ ریگولیشنس کے تحت جو سینٹرل بینک کے ریگولیشنس ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنس ہیں، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کو افیکٹو بنانے کے لیے اب جتنی بھی فائنینسنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے پروویژننگ جو ہے اس کا افیکٹو میتھڈالوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے تاکہ بینک کو مزید لاسز سے بچایا جا سکے. اب مزید دیکھنا ہے. بینکس نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ comprehensive procedures and information systems to monitor the condition of individual credits and single obligors across the bank's various portfolios. یہ جو various portfolios ہوتے ہیں یہ مختلف ایک سیگمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ریٹیل بینکنگ کا ہے، پھر کمرشل کا ہوا، پھر کارپوریٹ کا ہوا، کنزیومر کا ہوا. کسی بھی سیگمنٹ کے حساب سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے جو کام کیا ہے، جو فائنانس آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے وہ کتنا افیکٹو ہے اور اس میں نان پرفارمنگ ہونے کی ضرورت کتنی رہ جاتی ہے اور کیا اسٹیپس لیے جائیں کہ یہ اچھی طرح چلتا رہے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. These procedures need to define criteria for identifying and reporting potential problem credits and other transactions to ensure that they are subject to more frequent monitoring as well as possible corrective action, classification and or provisioning. اب یہاں پہ ایک صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کیا ہوتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، ایک انہوں نے کلاسیفیکیشن رکھا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، OAEM، ادر ایسٹس اسپیشلی مینشنڈ. اب انہوں نے اس کلاسیفیکیشن کو تبدیل کر دیا. اس کلاسیفیکیشن کے حساب سے اب وہ سسٹم کیا ہے انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم. ارلی وارننگ سسٹم کی مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے کتنی افیکٹو مانیٹرنگ ہو جاتی ہے. اگر ایک ڈسبرسمنٹ کی کنڈیشن ہے کہ اس بورور نے آپ کو ہر مہینے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، وہ انسٹالمنٹ ہر مہینے آتی رہتی ہے، کسی مہینے میں وہ انسٹالمنٹ نہ آئی، کسی وجہ سے بھی وہ کہیں باہر چلا گیا یا اس کے جو ری پیمنٹس تھے اس میں کوئی مشکلات ہو گئیں یا وہ بیمار پڑ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی جس کی وجہ سے وہ انسٹالمنٹ نہیں دے سکا. لہذا فوری طور پہ جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے اس کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے 1A یا ارلی وارننگ میں. ارلی وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ سیکیورڈ ہے، ابھی تک یہ بالکل سیف ہے اس کے ریٹرنز، لیکن ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے جس میں اس کی انسٹالمنٹ وقت پر نہیں آئی. اگر اس کی وقت پہ جو انسٹالمنٹ ڈیٹ ہے وہ 5 تاریخ ہے کسی مہینے کی، تو وہ 5 کو نہ آ کر 20 تاریخ کو آ گئی،
تو اس کو یہ مانیٹر کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ یہ 20 کے بجائے 5 میں ہی ادا کیا جا سکے. لہٰذا اس کو پھر ارلی وارننگ سسٹم سے مانیٹر کرتے رہتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے 2 بار 3 بار 4 بار اگر وہ ریگولر بیسس پہ وہ انسٹالمنٹ آتی رہے تو اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ اس کو پھر مانیٹر کرنا بند کر دیتے ہیں اس ارلی وارننگ سسٹم میں, اور اس کو پھر ریگولرائز کر دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہاں ایک انسٹنس ضرور ایسا ہوا تھا مگر یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے, کسی وجہ سے وہ نہیں دے سکا تھا وقت پر جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی تھی, اور آئندہ وہ وقت پہ اس کی انسٹالمنٹ آتی رہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ افیکٹو کنٹرول کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں یہ انسٹالمنٹ وقت پہ آتی ہیں, ری پیمنٹس وقت پہ آتے ہیں یا نہیں. پھر آپ اس کو اسی طرح سے فالو اپ کر لیتے ہیں. جہاں فالو اپ میں آپ کے پرابلمس ہوتی ہیں وہاں ریکوری میں پرابلم آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں. لہذا کسی اسٹیج پر بھی ہمیں فالو اپ میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے, اور اسی کی وجہ سے ہم کبھی بھی جو فائنانس ہوا کرتا ہے اس کو پھر نقصان میں وہ نہیں ہوتا. اور مزید دیکھتے ہیں کہ یہ افیکٹو کریڈٹ مانیٹرنگ کے کیا پرنسپلس ہیں اور وہ کیا سسٹم ہے جو اڈاپٹ کیا گیا ہے تاکہ کریڈٹ ایک بار جو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, دے دیا گیا, بورور پیسے لے کے چلا گیا, تو اس کا مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کے ریٹرنس میں کوئی کمی نہ ہو سکے. لیٹس سی واٹ دا سلائڈ سیز. An effective credit monitoring system will include measures to 1. Ensure that the bank understands the current financial condition of the borrower or counterparty. 2. Ensure that all credits are in compliance with existing covenants. And 3. Follow the use customers make of approved credit lines. جب credit lines میں کچھ conditions ضرور دی جاتی ہیں, کیونکہ جو کریڈٹ سینکشن کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جب آپ کا پروپوزل پہنچتا ہے, بوروور کا پروپوزل اس کے پاس آتا ہے, تو وہ ٹرمز دیکھتا ہے کہ کیا ریکمنڈیشنز ہیں. ان ریکمنڈیشنز کے پیش نظر وہ کچھ اپنے آبزرویشنز بھی اس میں نوٹ کرتا ہے, اور جہاں وہ آبزرویشنز نوٹ کیے جاتے ہیں وہ پھر مانیٹرنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان لائنز کا جس پہ وہ کریڈٹ اپروو کیا جا رہا ہے. جب تک وہ کریڈٹ کے لائنز کو مانیٹر کرتے رہیں گے اس وقت تک کریڈٹ کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا, اور جب کریڈٹ کا ڈیفالٹ نہیں ہوتا تو پھر مشکل کیا ہے, پیسہ ہے, پبلک کا پیسہ ہے, ڈپازٹرز کا پیسہ ہے, وہ بینکس کے پاس ہے, بینکس نے اسے آگے دیا ہے, ریٹرنز ہوتے ہیں وہ ڈپازٹر کو آگے بھیج دیتا ہے اپنی انٹرمیڈیشن کاسٹ بیچ میں روک کے. لہٰذا اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوتی. مزید دیکھیے اور کیا سلسلے ہوتے ہیں. Ensure that projected cash flows on major credits meet debt servicing requirements. Debt servicing requirements اس وجہ سے ضروری ہوتے ہیں کہ ایک بار قرض لینے کے بعد آپ ظاہر ہے اس کے ریٹرنز بھی انشور کرنے ہوتے ہیں, جو مارک اپ ہے, جو پرائسنگ ہے, وہ آپ نے اس کو واپس کرنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو پروڈکٹ ہے جو آپ نے لیا یہ بینک نے آپ کو آپ کی ضرورت کے حساب سے دیا. اب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پورا کریں, کیونکہ وہ بینک کو جو ریٹرنز مل رہے ہیں وہ بینک نے سارے اپنے پاس نہیں رکھ لینے ہوتے ہیں. اپنے اخراجات نکالنے کے بعد وہ پھر آگے جس کے پیسے ہوتے ہیں انہیں پاس آن کر دیتا ہے. لہذا ڈیٹ سروسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ انووگ ہوتا ہے. مزید اور کیا باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں ہونی چاہیے جس وقت کریڈٹ سینکشن ہوتا ہے. انشور دیٹ ویئر ایپلیکیبل collateral provides adequate coverage relative to the obliger's current condition. Identify and classify potential problem credits on a timely basis. جب جسے کہتے ہیں nip the evil in the bud, جب کہیں کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جائے, اس کی ڈائگنوسس ہو جائے, ہمیشہ اسی وقت اسٹرنجنٹ اسٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں کہیں پرابلم ہو رہی ہو اور آپ نے اس کو اگر اگنور کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پھر آپ اس میں سے سیلویشن جو ہے آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں سیلویشن ممکن نہ ہو اس میں ہماری کوتاہی ضرور ہوتی ہے, اور کوتاہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لاپرواہی سے کام لے جاتے ہیں کہ ایک پرابلم آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں اپنے آپ حل ہو جائے گی. بھلا اپنے آپ کا بھی کوئی چیز حل ہوتی ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت فائنانس سینکشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہم ایڈیکویٹ اس کا سیکیورٹائزیشن کرتے ہیں. سیکیورٹائزیشن کس طرح ہوتا ہے کہ جو بزنس مین ہے اس کے پاس اسٹاکس ہوتے ہیں, وہ بتاؤ پرائمری سیکیورٹی کے ہم لے لیتے ہیں. اس کے بعد اسٹاکس تو وہ اسی بورور کے پاس ہی رہے نا, ہمارے پاس کیا رہا,
ہمارے پاس رہتا ہے اس کے جو بیک اپ ہے کولیٹرل, جو اس کا پراپرٹی ڈاکیومنٹ. اور پراپرٹی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مارجنل ریکوائرمنٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اننسیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے ہیں یا نہیں. جو فائنینس ہم نے دیا ہے وہ ایڈیکویٹلی کور کرتی ہے یا نہیں پراپرٹی. اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے اور ہم نے فائنینس اس کو کیا ہوا ہے 20 لاکھ, تو وہ تو پراپرٹی اتنی سیکیورڈ نہیں ہوئی نا, فائنینس اتنا سیکیورڈ نہیں ہوا کیونکہ وہ ایکسیڈ کر رہا ہے اس اماؤنٹ کو جتنا کہ کوریج ہے آپ کے پاس. لہذا یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور خاص کر کے جو سینکشننگ اتھارٹی ہے اس کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ایڈیکویٹ کوریج اس میں ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس کے بغیر اگر فائنینس کر دیا تو وہ فائنینس گیا, پھر اتنے پیسے جتنے دے دیے گئے زیادہ زیادہ وہ کسٹمر یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے ہماری جتنی پراپرٹی ہے وہ بیچ کے پیسے لے لو, اور وہ اتنی ہوگی بھی نہیں. اور یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے, سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس وقت آپ فائنینس کر رہے ہیں پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اور پھر اسی حساب سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے ایک ٹرم کوائن کیا ہے فورس سیل ویلیو. اب یہ فورس سیل ویلیو کیا ہوتی ہے؟ مارجنل ریکوائرمنٹس کو میٹ وتھ کر کے جو ایکچوئل بچتی ہے پراپرٹی کی ویلیو کے گرے ہاتھوں بھی اگر پراپرٹی بیچی جائے گی, اگر کبھی ضرورت پڑی تو اتنے کی بک جائے گی, اور بینک کے جو فائنانس ایکسٹینڈ ہوا ہے وہ سیکیورڈ رہے گا, وہ ریکوری اس کی ہو سکے گی. یہ ساری کنسیڈریشنز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں جس وقت آپ کوئی فائنینشیل آبلیگیشن میٹ وتھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ سیکیورٹی کے لیے, یہ اس کے سیفٹی کے لیے, یہ اس کے ایڈیکویٹ ریٹرنس کے لیے فائنانس جو آپ نے کیا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, تاکہ اس کا ایڈیکویٹ مارجنل ریکوائرمنٹس جو ہیں آپ میٹ وتھ کر سکیں, وہ فلفل کر سکیں, اور ہر انداز میں جو آپ کے بینک کا یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا پیسہ ہے وہ سیکیورڈ رہے, تاکہ آپ جواب دہ ہیں اس کے لیے, آپ جواب دہ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو امین سمجھ کے پیسے رکھوائے ہیں آپ کے پاس. لہذا آپ کو یہ ایڈیکویٹ کوریج کا ذہن میں رکھنا, مارجنل ریکوائرمنٹس کا فلفلمنٹ, یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھتے ہیں کیا سیف گارڈز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیسیفک انڈیویجولس should be responsible for monitoring credit quality, including ensuring that relevant information is passed to those responsible for assigning internal risk ratings to the credit. In addition, individuals should be made responsible for monitoring on an ongoing basis any underlying collateral and guarantees. Such monitoring will assist the bank in making necessary changes to contractual arrangements as well as maintaining adequate reserves for credit losses. یہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ جس وقت فائنینشیل آبلیگیشنز میٹ وتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں مانیٹرنگ کا پروسیس آپ کو پتا ہے فوراً شروع ہو جاتا ہے. جو کانٹریکٹ ہوا, کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے نا, جب فائنینس اگریمنٹ آپ کر لیتے ہیں کسی بینک کے ساتھ, یعنی بوروور اور بینک کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے فائنینس اگریمنٹ کی شکل میں. وہ فائنینس اگریمنٹ ہی صرف نہیں ہوتا بلکہ اور اس سے متعلق بہت سے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو چاہیے, لیکن جو میجر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ جو ڈی پی نوٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں فائنینس اگریمنٹ ہوتا ہے. فائنینس اگریمنٹ میں ساری کنڈیشنز ساری شرائط دی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ جو کانٹریکٹ بینک کا ہو گیا اس بوروور کے سامنے, وہ آپ یہ مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جتنی شرائط اس میں لکھی گئی ہیں وہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں یا نہیں, اور اگر اس میں کہیں سے ڈیویشن ہے تو وہ فوراً بینک کو چاہیے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ اس کسٹمر کو فوری طور پہ اس کی نشاندہی کرے اور یہ یقینی بنائے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں, لکھی گئی ہیں اور جو وہ پابند ہے کرنے میں وہ پوری ہوں. ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو نقصان ہوگا اس شخص کا ہوگا, اس بینک میں فنکشنری کا ہوگا جس نے اس میں کچھ لاپرواہی کی. لہذا یہ خلاف ورزی کسی طرح سے بھی کانٹریکٹ کی ممکن نہیں ہے, اور اس کی پابندی کرنا فرض بنتا ہے ان بینک فنکشنریز کا. مزید دیکھیے, in assigning these responsibilities, bank management should recognize the potential for conflicts of interest, especially for personnel who are judged and rewarded on such indicators as loan volume, portfolio quality, or short-term profitability. اب یہ دیکھ لینا کہ انعام تو مل گیا
وہ کارکردگی بڑی اعلیٰ سمجھ لی گئی، جس پر فائنانس آپ نے ڈسبرس کر دیا، ایک بار آپ نے دے دیا، واہ 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 ہو گئی آپ کی، واہ جی واہ، سارے کریڈٹ ٹارگیٹ جو تھے وہ میٹ وتھ ہو گئے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ان کے ٹارگیٹس پورے ہو گئے. اب بات تو وہاں آتی ہے کہ آپ نے تو دے دیے پیسے، کسی بھی راہ چلتے کو، کسی پہ سڑک پہ جاتے ہوئے شخص کو بلائیں اور آپ کریڈٹ دے دیں، پیسے دے دیں، کوئی انکار کرے گا کبھی کچھ لینے سے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. لہذا بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی کہ آپ کے کریڈٹ ٹارگیٹس پورے ہو گئے، بات تو اب شروع ہوئی. بات شروع اس طرح ہوئی کہ جب کریڈٹ ایکسٹینڈ ہو گیا تو اس کی واپسی، اس کی کوالٹی کیسی رہی، اس کے کیریکٹرسٹکس تھے وہ ٹھیک رہے یا نہیں، وہ پرفارم کر رہا ہے کریڈٹ یا نہیں، وہ نان پرفارمنگ کتنی جلدی ہو رہا ہے، اور پھر اگر نان پرفارمنگ ہے تو ایڈیکویٹ کوریج ہے اس کا یا نہیں، جو بینک کو پھر خسارے میں جانا پڑے. بعد میں وہاں تک ایک لمبا سلسلہ ہے جو شروع ہوتا ہے. یہی ممکن یا یہی کافی نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے کریڈٹ سینکشن کر دیا، بلکہ اس وقت تک اس کی کوالٹی مینٹین کرنی چاہیے اور مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے جب تک اس کی واپسی نہیں ہو جاتی. اور یہی میں آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کریڈٹ ٹارگیٹ میٹ وتھ کرنا کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ریٹرنز انشور کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. لہٰذا یہ ضرور انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ the quality of the credit should never be compromised. Let's see what else has to be considered. Principle 3, banks should develop and utilize internal risk rating systems in managing credit risk. The rating system should be consistent with the nature, size, and complexity of a bank's activities. An important tool in monitoring the quality of individual credits as well as the total portfolio is the use of an internal risk rating system. A well-structured internal risk rating system is a good means of differentiating the degree of credit risk in the different credit exposures of a bank. This will allow more accurate determination of the overall characteristics of the credit portfolio, concentrations, problem credits, and the adequacy of loan reserves. More detailed and sophisticated internal risk rating systems used primarily at larger banks can also be used to determine internal capital allocation, pricing of credits, and profitability of transactions and relationships. یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک بار کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو اس کے لیے انٹرنل رسک ریٹنگ سسٹم جو ہے وہ انووگ ہوتا ہے یا نہیں. انٹرنل رسک ریٹنگ سسٹم جتنا بھی کریڈٹ آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہوتا ہے سارا پورٹ فولیو جو ہے اس کے حساب سے مانیٹر ہوتا ہے. رسک ریٹنگ وہاں پہ ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو کریڈٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے اس کی واپسی جو ہے کس طرح سے ہو رہی ہے. اسی پرفارمنس کے حساب سے اس کی ریٹنگ ہوتی ہے، اور جب ریٹنگ اس کی سیٹسفیکٹری ہو جاتی ہے تو پھر آئندہ کے لیے آپ کے لیے بڑا فعال یہ کردار ادا کرتی ہے رسک ریٹنگ. لہٰذا انٹرنل رسک ریٹنگ اتنی زیادہ افیکٹو ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی طرح سے کمپرومائز نہ کر سکیں اپنے کریڈٹ کی کوالٹی کو. لہٰذا ہمارا بیسس بن جاتا ہے کریڈٹ ریٹنگ کا کرائٹیریا کہ کس طرح سے وہ ریٹرنس آتے ہیں، ری پیمنٹس آتے ہیں، کس طرح سے وہ اس کو پرفارم کروا رہا ہے، کس طرح سے کیا وہ یوٹیلائزیشن اس کا اسی انداز میں ہے جیسے وہ کہا گیا، کیا اس کا ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ افیکٹو ہے، اسی ڈاکیومنٹیشن اور اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا سینکشن کے حساب سے وہ کام کر رہا ہے. غرض کہ یہ تمام جس وقت سے وہ آیا اور آخر تک جو اس کی بات چل رہی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، وہ ڈٹرمن کرا دیتا. اور ٹل سچ ٹائم وین دیٹ لون از گاٹ ایڈجسٹڈ، لون جب ایڈجسٹ ہو گیا اس وقت شروع سے جو اس کا کردار رہا آخر تک وہ چلتا رہا، اس کے حساب سے بینک نے اس کو انٹرنلی ریٹ کیا. اس کا رسک ظاہر ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اچھی طرح کہ the moment you dole out money, the moment even if you give 5 or 10 rupees to someone, the risk is started. رسک وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں واپس آئے یا نہیں آئے. اب اسی لارجر پرسپیکٹو کی بات جب ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو فائنانس کیا گیا ہے اس کے ریٹرنس انشورڈ ہیں، یہ اچھی طرح پرفارمس کر رہا ہے اور اس کی ریٹنگ ایکسلنٹ ہے یا سپر، تاکہ کل کو جب مزید اس کو ضرورت پڑے بورور کو اور وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکس کے پاس آئے تو اسے دینے میں آسانی ہو سکے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی ایک
کافی کمپریہنسو فائل مرتب ہو گئی ہے. اس میں ہر اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مانیٹر کی جا رہی ہے اور اسی کے حساب سے اس کا ریٹنگ جو ہے وہ ڈٹرمن کی جاتی ہے. لیٹس سی واٹ ایلس از دیئر ٹو بی کنسیڈرڈ. Typically, an internal risk rating system categorizes credits into various classes designed to take into account the gradations in risk. Simpler systems might be based on several categories ranging from satisfactory to unsatisfactory. However, more meaningful systems will have numerous gradations for credits considered satisfactory in order to truly differentiate the relative credit risk they pose. In developing their systems, banks must decide whether to rate the riskiness of the borrower or counterparty, the risks associated with a specific transaction, or both. اب یہ انٹرنل رسک ریٹنگ سسٹم جو ہے وہ صرف یہ دیکھ لینا کہ ہاں اس کو کریڈٹ سینکشن دیا گیا اور کریڈٹ سینکشن دینے کے بعد اس کا کیا رول رہا. کریڈٹ سینکشن از ون تھنگ. کریڈٹ سینکشن کے بعد اس کی مانیٹرنگ اور اس کے ریٹرنز دونوں کا ایسوسیشن کیا جاتا ہے تاکہ ایک بار جس وقت وہ لے رہا تھا اس کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا, جب وہ فائنینس لے چکا اس کے ریٹرنز میں کیا کنڈیشنز ہوئیں. غرض کہ جب آپ ان دونوں کو لنک کریں گے نا تو اس کے بعد یہ کنسیڈریشن میں آنے کے بعد اس کی رسک ریٹنگ کی جائے گی. اور جب رسک ریٹنگ اس کی ہوگی اس حساب سے تو پھر آپ آئندہ کے لیے جو آپ کی ایکٹیویٹیز یا اس کی ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہوگی وہ اس کا تعین ہو سکے گا. لہذا جو آپ نے پری ڈٹرمنڈ دیکھا گیا ہے اس کو کہ جس وقت کریڈٹ ڈسبرس ہونے سے پہلے اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور پھر اس کو ریلیٹ کیا کریڈٹ دینے کے بعد اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, یہ دونوں ملا کر ہی دیکھا جاتا ہے. بعض جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار اسے پیسے دے دو اور پیسے دینے کے بعد اس کی واپسی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح سے یہ واپس کر رہا ہے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں ذرا پھر مشکل حالات ہو جاتے ہیں کیونکہ ایٹیٹیوڈس میں فرق ہو جاتا ہے. ڈسبرسمنٹ کے پروسیس کے بعد ذرا کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں. اب یہ ذمہ داری پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس قدر ذمہ دار ہیں کہ جو رسپانسبلٹی آپ نے لی ہے اس کو آپ کہاں تک فلفل کرتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں. Internal risk ratings are an important tool in monitoring and controlling credit risk. In order to facilitate early identification, the bank's internal risk rating system should be responsive to indicators of potential or actual deterioration in credit risk. جب رسک ریٹنگ ہماری ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ جو کریڈٹ ہمیں ایکسٹینڈ کیا گیا یہ کہاں اس میں پرابلم آ رہی ہے. اور جب اس میں پرابلم کی کہیں سے کوئی انڈیکیٹر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے, ہمیں مل جاتا ہے کہ نہیں یہاں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا, یہاں مسئلہ ہے, لہذا اسی وقت مانیٹرنگ جو ہے ہماری اور زیادہ ایکسٹینسو ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ ساری احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہوتی ہیں, لازمی ہوتی ہیں, جس سے کہ وہ کریڈٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ جوبرڈائز نہ ہو. بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے جو پیسے ہیں وہ خطرے میں نہ پڑیں. ہمارا جو سب سے پہلے آبجیکٹو ہوتا ہے ڈسبرسمنٹ کے بعد کہ بینک کا جو پیسہ ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا جو پیسہ ہے, یہ کسی طرح سے بھی واپس آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. لہذا انٹرنل رسک ریٹنگ کا جو سسٹم ہے, جو کانسیپٹ ہے, وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکے. مزید دیکھتے ہیں. Credits with deteriorating ratings should be subject to additional oversight and monitoring. For example, through more frequent visits from credit officers and inclusion on a watch list that is regularly reviewed by senior management. The internal risk ratings can be used by line management in different departments to track the current characteristics of the credit portfolio and help determine necessary changes to the credit strategy of the bank. Consequently, it is important that the board of directors and senior management also receive periodic reports on the condition of the credit portfolios based on such ratings. اچھا, سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ پرابلم پورٹ فولیو جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب یہاں پہ ریٹرنز نہیں آ رہے, اب اس کے بعد اس کی ریٹنگ میں ہمیشہ فرق ہو جاتا ہے. یہ کر دینا کہ ایک بار کریڈٹ جو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا بس بھول گئے, سو گئے. بینک والے جو ہیں انہیں قطعی کوئی پرواہی نہیں ہوئی, ایک بار کریڈٹ گیا. اس کی مانیٹرنگ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کا. لہذا یہ یقینی بنانا ہوتا ہے
یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ ونس دا کریڈٹ ہیز بین سینکشن, دا کریڈٹ ہیز بین ڈسبرسڈ, اٹ ہیز ٹو بی سپروائزڈ, اٹ ہیز ٹو بی مانیٹرڈ, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی انشورڈ دیٹ دا ریٹ اور دا ریٹرنس دیٹ ہیو بین اگریڈ اپون آر بینگ ان پلیس اور ناٹ. اور جہاں کہیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, فوری طور پہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے تاکہ کسی بھی انداز میں وہ فائنانس جوپیڈائز نہ ہو. مزید دیکھنا ہے the ratings assigned to individual borrowers or counterparties at the time of the credit is granted must be reviewed on a periodic basis, and individual credits should be assigned a new rating when conditions either improve or deteriorate. اب جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس حساب سے ہی پوری کر دینی چاہیے. کریڈٹ ریٹنگ اگر امپرووڈ ہے تو امپرووڈ رکھنی چاہیے. اگر کریڈٹ ریٹنگ میں اگر اس کی پرفارمنس میں کوئی گڑبڑی ہے تو اس کریڈٹ ریٹنگ کو فوراً ڈاؤن گریڈ کر دینا چاہیے, تاکہ یہ آپ کی الرٹنس کا ثبوت ہوتا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بات کی ہے, یہ کریڈٹ میں کچھ خطرہ ہوا تو آپ نے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا. یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک بار کریڈٹ سینکشن ہو گیا تو آپ بھول نہیں گئے. ایک بار کریڈٹ سینکشن ہو گیا تو آپ اس کو کنسسٹنٹلی مانیٹر کیے جا رہے ہیں. ایک بار کریڈٹ اگر سینکشن ہوا تو اس کے ریکوری بھی انشور کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو, کہیں بھی کوئی پرابلم آ رہی ہو, تو اس کو یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کے کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے اور رسک کتنا انوالوڈ ہے اس میں, اور اسی رسک کے پیش نظر آپ اس کو مانیٹر اپنا یا تو افیکٹو اور بنائیں گے یا اسے کنٹرول اور کریں گے. مزید دیکھنا ہے کہ یہ سلائڈ کیا کہتی ہے. بیکاز آف دی امپورٹنس آف انشورنگ دیٹ انٹرنل ریٹنگز آر کنسسٹنٹ and accurately reflect the quality of individual credits, responsibility for setting or confirming such ratings should rest with a credit review function, independent of that which originated the credit concern. کریڈٹ ریٹنگ اس حساب سے یقینی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا ریویو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے. پیریوڈیکل ریویوز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ پیریوڈیکل ریویوز کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہو جاتی ہے یہ بات کہ وہ کس طرح سے پرفارمنس اس کا ہو رہا ہے. لہذا ہمیں یہ بات یقینی بنانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے جب کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنے والی کوئی اتھارٹی دوسری ہوتی ہے, مانیٹرنگ کرنے والی اتھارٹی دوسری ہوتی ہے, تاکہ کہیں سے کوئی غفلت ہو تو چیکس اور بیلنس کا سلسلہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا وہ جاری رہے اور عمل پذیر ہو. لہٰذا جب کبھی کوئی کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سینکشننگ اتھارٹی دوسری ہوتی ہے, مانیٹرنگ اتھارٹی دوسری ہوتی ہے, ریکوری ٹیمز کوئی اور ہوتے ہیں. لہٰذا جب سب مل کے کلیکٹیو ایفرٹس کرتے ہیں تو وہ فائنینسز ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں, جو کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لہذا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ وہ واپس آ جائے گا. آج ہم نے یہ دیکھا, محسوس کیا کہ جس وقت رسک ریٹنگ کا سلسلہ ہوا تو بینک اپنا کتنا فعال رول پلے کرتے ہیں. اس کی رسک ریٹنگ کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے اسے یا تو اپ گریڈ کر دیتے ہیں یا ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو کریڈٹ ہے یہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں. اگر کہیں آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے تو اس کے حساب سے افیکٹو ریکوری پروسیجر شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ضرور انشور کرتا ہے یہ ہمارے اسٹیپس کہ ہاں یہ جو تم نے کیا ہے یہ صحیح ہے اور اس میں ریکوری انشورڈ ہے. میجرمنٹ کا یہ جو پروسیس ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور جب تک یہ میجرمنٹ اپنا چلتا رہے گا اس وقت تک میری نہیں سمجھ میں آتا کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کبھی خسارے میں رہے گا. آپ نے دیکھا آج ڈیورنگ دا کورس آف اے لیکچر کہ کس طرح سے اپروپریٹ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک فعال رول پلے کرتا ہے کسی رسک کے حساب سے جو کریڈٹ کے حساب سے ہوتی ہے, اور کریڈٹ مانیٹرنگ کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی کے حساب سے پھر ہم نے دیکھا میجرمنٹس کیا رول پلے کرتے ہیں, مانیٹرنگ کا کیا رول ہے, رسک ریٹنگ کیا ہے. لہٰذا اسی حساب سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ریکوری پروسیجرز کیے جا سکتے ہیں اور ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کے ذہن میں جب آ گیا ہوگا, آتا جا رہا ہوگا بلکہ کہ رسک کتنا ہوتا ہے کریڈٹ میں اور اسے کس طرح سے کاؤنٹر میجر لیتے ہیں. اب ہم یہیں رک جاتے ہیں, اب آپ اجازت دیجیے, اب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.